میں عرض کر رہا تھا کوالٹیز، اسپیسیفیکیشنز، جیسے چیزوں کے اسپیسیفیکیشن کے اوپر ان کی ویلیو بنتی، اسی طریقے سے انسان کے بھی کچھ اسپیسیفیکیشن تھے۔ یہ ایک بات آپ کے سامنے ایمفیسائز کروں گا، اس کے اوپر میں ذرا سا وقت لوں گا آپ کا۔ یہ بھی ایک ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے کہ جو دنیا میں انسان کے نام سے آتا، میں اس کو کہوں گا بنی آدم، آدم کی اولاد، آدم علیہ السلام کے، ہم تمام کے تمام آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ایک بانوں میں ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد ہیں۔ جیسے ایک ماں اور باپ کی اولاد بھائی اور بہن ہوتے آپس میں، ہم سارے بھائی بہن ہیں، نہ صرف بھائی بہن ہیں بلکہ تمام چیزوں کے ہم مشترک ہیں۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے، ہر بنی آدم کو 2 آنکھیں دیے گئی، ہر بنی آدم کو 2 ہاتھ ہی ہیں، ہر بنی آدم کے پاس 2 پاؤں ہی ہیں۔ ایسا کوئی نہیں ہوتا کہ وہ فلانے کو 3 یا فلانے کو 2، یہ سب تمام کی مماثلت ہے، اتنی مماثلت ہے، اتنی مشابہت ہے کہ جینومک لیول کے اوپر 99.9% جو ہے انسان کا جینوم سب کا ایک ہی ہے۔ آرین کے اعتبار سے، خلقت کے اعتبار سے ہم ایک ہی طریقے پہ، ایک ہی سٹائل میں پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور ایک ہی اولاد آدم میں سے، ہمارے میں کوئی فرق نہیں۔ ہاں فرق ہو جائے گا کس اعتبار سے؟ صفات کے اعتبار سے۔ انسان بذات خود اشرف المخلوقات نہیں ہے، اس کے اندر صفات پیدا ہوتی ہیں جو اس کو انسان بناتی ہیں، تو اشرف المخلوقات ہوتا ہے۔ یہ وہ صفات ہیں جس کے ذریعے سے، جس کے اندر سخاوت ہے، غمخواری ہے، ہمدردی ہے، آنیسٹی ہے، ماڈسٹی ہے، امانت ہے، دیانتداری ہے، عدل انصاف ہے، لوگوں کی خیرخواہی ہے، تمام صفات، اور تمام میں سب میں پہلی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا، اللہ کے اوپر یقین کرنا۔ یہ صفات انسان کو اشرف المخلوقات بناتی، اور یہ جب صفات اس انسان کے اندر آتی ہیں تو ہم سب کو معلوم ہے، اس لیے وقت میں لے رہا ہوں کہ ساری صفات ہم سب کو مطلوب ہے لیکن موجود نہیں ہے، مطلوب ہے لیکن موجود نہیں ہے۔ تو یہ صفات جو ہے انسان کو اتنا اونچا اٹھاتی، اتنا اونچا ہوتا ہے، اتنا اونچا اٹھاتی، یہ بن جاتا خلیفۃ اللہ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کرنا خلیفۃ اللہ نہیں، خلیفۃ اللہ وہ اس بنی آدم کو کہا جائے گا جس کے اندر تخلق الاخلاق اللہ، جس کے اندر اللہ کی صفات اور اخلاق آ جائیں گے، وہ جو ہے خلیفۃ اللہ کا ٹائٹل بن جائے گا، اور اس کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ کے بعد اس کا مقام ہوگا تمام بیچ میں سے ہٹ جائیں گے، اس کے برابر کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ہوگا اشرف المخلوقات، اتنا اونچا اٹھ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا خود ہی کو کر اتنا بلند کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ کس بات سے ملا اس کو؟ یہ صفات حمیدہ، صفات انسانیت جب اس کے اندر آئیں گی تو یہ اتنا اوپر اٹھے گا۔ لیکن اگر یہ اس کے اندر صفات انسانی نہیں آئی تو کیا ہوگا؟ یہ ارذل ترین ہوتا چلا جائے گا، یہ گرتا چلا جائے گا، گرتا چلا جائے گا، جانوروں سے بدتر ہو جائے گا۔ اب اس وقت سارے جو دنیا کے اندر جن کو ہم غلط فہمی سے انسان سمجھتے، محترم بھائی وہ انسان نہیں ہیں، وہ سارے کے سارے 2 پاؤں کے جانور ہیں، وہ سارے کے سارے 2 پاؤں کے جانور ہیں، کیونکہ ہر چیز کی صفات کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر اس کے اندر صفات انسانیت ہوں گی تو یہ اشرف المخلوقات میں شمار ہوگا، اگر اس کے اندر صفات انسانیت نہیں ہوں گی تو یہ 2 پاؤں کا جانور ہوگا، بلکہ جانور سے بدتر ہوگا۔ اس وقت جو ساری جو پریشانی انسانیت کو ہے وہ یہی ہے کہ انسان سازی نہیں ہے، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، بیوروکریٹس ہیں، ٹیکنوکریٹس ہیں، پولیٹیشینز ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن اس میں انسان کوئی نہیں ہے۔ ڈاکٹری کی ڈگری کے ساتھ یہ جانور ہے۔ اس کی مثال کیسی ہے؟ ڈاکٹری کی ڈگری سے کیسا جانور بن گیا؟ کل ہی کے پیپر میں آپ سب دیکھا، خالی میں آپ کو جو ہے صرف عصر حاضر کی چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ ایک بندہ جو ہے اسنیک بائٹ سے ہاسپٹل کو گیا، ڈاکٹری کا پروفیشن سب میں اچھا مانا جاتا، لیکن ڈاکٹری کا پروفیشن اگر انسانیت کے ساتھ استعمال کیا جائے گا تو انسانیت کو فائدہ دے گا، ورنہ ڈاکٹری کا پروفیشن جانور بن کے استعمال کیا جائے گا تو جانور سے بدتر انسانیت کو نقصان پہنچائے گا۔ وہ آدمی کا 6 لاکھ کا بل کر دیے۔ میری ڈاکٹری کی نالج کے حساب سے انجیکشن جو استعمال ہوتا ہے اینٹی وینم کے طور پر زیادہ سے زیادہ 100 روپے کا ہوتا ہے، وہ بھی اس کو گورنمنٹ بناتی ہے، فری میں دیتی ہے۔
किसी तरीके से जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता कि उसको 6 लाख का बिल किया जाए। आप सब इन चीजों का मुशाहिदा कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जज बिका हुआ है, आप देख रहे हैं कि लॉयर बिका हुआ है, आप देख रहे हैं कि पुलिस कमिश्नर बिका हुआ है, आप देख रहे हैं कि इंजीनियर्स के कॉन्ट्रैक्टर्स बनते, सारी रोडें खराब, सारी चीजें खराब, पेपरों में आते जा रहा, लोकपाल के बिल पास होते जा रहे हैं, पीएम ऐसा बन जाए, वो ऐसा बन जाए, हम सब की सोचते हैं ऐसा बन जाए, ऐसा बन जाए, लेकिन कुछ भी होता हुआ था नहीं। ना रेप बंद होती, ना जुर्म बंद होते, ना कुछ नहीं होता। कानून पे कानून बनते जाएंगे, टूटते चले जाएंगे और इंसानियत सशक्त और बेहतर रहेगी। टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी बहुत इंसानियत अपने उरूज पे पहुंची हुई है, लेकिन अपनी आसाइश और आराम और सुकून के एतबार से अपने नीचे तरीन मुकाम पे पहुंच गई कि सारे के सारे 2 पांव के जानवर हैं। ये जो मिनिस्टर जो बैठा हुआ है, ये जो बादशाह जो बैठा हुआ है, ये जो कमिश्नर जो बैठा हुआ है, ये डॉक्टर जो बैठा हुआ है, इसकी टटोल के देखें, इसके बिकाव होता है। तो मिनिस्टर खरीदता है, इस कमिश्नर को मिनिस्टर खरीदता है, इस मिनिस्टर को मालदार लोग खरीदते हैं। ये बिकाऊ मंडी है, ये बिकाऊ मंडी के 2 पांव के जानवर कहते हैं। इसके कलम को खरीद लिया गया, इसके दिमाग को खरीद लिया गया, इसकी तमाम सलाहियतों को खरीद लिया गया, इसको इस्तेमाल किया जाता है जैसे और जानवरों को इस्तेमाल किया जाता है। इस दुनिया के अंदर सारी की सारी दुनिया जहन्नुम बना दी गई इसी वजह से कि इसके अंदर इंसान आबाद नहीं है, जानवर हैं। और इन जानवरों को जो है सीखना होगा। और गौर से सुनिए मेरे भाई, जब जानवर दुनिया के अंदर आते तो हिदायत याफ्ता होते। इंसान को अल्लाह ताला जाहिल पैदा करे, युखरिजु मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला ताअल्लमूना शैअन। तुम्हारी माओ से जब दुनिया के अंदर तुमको भेजा तो तुमको कोई चीज नहीं आती थी, लाहौर तुमको कोई चीज नहीं मालूम थी। लेकिन जब जानवर दुनिया के अंदर आता, पैदाइशी एतबार से बजाता बच्चा देखे होंगे आप, पहले दिन से तीरना आता उसको। बिल्ली का बच्चा, गाय का बच्चा, बकरी का बच्चा अपनी हिदायत लेकर आता, हिदायत याफ्ता पैदा होता। कभी आप देखें कि बिल्ली का बच्चा घास खाता हुआ, कभी गधे का बच्चा जो है करता हुआ, कभी गाय का बच्चा गोश्त खाता हुआ दिखाई दिया आपको। और पूरी उम्र जो है बिल्ली बिल्ली के उस पर रहती, कुत्ता कुत्ते के उस पर रहता। तमाम जानवर अपने एतबार से रहते और मर के खत्म हो जाते, और मरने के बाद उनका कोई हिसाब किताब नहीं होता, मिट्टी बना दिए जाएंगे। जब तो भूख लगी जब खा लेगा, जब शहवत होगी पूरा कर लेगा, उसकी मर्जी पे चलेगा, उसके ऊपर कोई कला नहीं। अगर यही अमल इंसान करेगा तो ये जानवर से बदतर हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला इंसान को दुनिया के अंदर आने से पहले 4 चीजें देके भेजे। वो क्या है? अब प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, पॉलिटिकल प्रॉब्लम, एक्सीडेंट, लॉसेस, ये सारे आपको मालूम है, तफसील में जाने की जरूरत है। प्रॉब्लम्स को बहुत डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम्स के लिए स्कीमें बनाई जाती हैं, सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं। कोई सॉल्यूशन काम नहीं करता, कोई स्कीम काम नहीं करती। वजह उसकी सिर्फ एक ही है। वो वजह क्या है? वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरन मिनल जिन्नि वल इंसि लहुमुल क़ुलूब ला यफ़क़हूना बिहा व लहुम अ'युनुन ला युबसिरूना बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा उलाइका कल अनाम व लहुम अज़ल उलाइका हुमुल गाफ़िलून। सूरह आराफ की आयत है, इसके अंदर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला जो हमको रहनुमाई करे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जहन्नुम को कल्टीवेट किया जाएगा। ज़राना के माने कल्टीवेशन, कल्टीवेट किया जाएगा। उर्दू में तर्जुमा बहुत मुश्किल है इसका। जैसे ज़राअत करते खेतों के अंदर, बागों के अंदर, वैसा इंसानों को अल्लाह ताला जहन्नुम में कल्टीवेट करेंगे। वो कौन इंसान होंगे? वो इंसानों की तारीफ और उनका डेफिनेशन ये है, लहुमुल खुलूब ला यफ़क़हूना बिहा, लहुमुल आयानुन ला यबसरूना बिहा, लहुमुल आज़ानु यस्मऊना। ये वो इंसान होंगे जिनके खुलूब होंगे, जिनकी आंखें होंगी और जिनके कान होंगे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं उठाएंगे। अल्लाह ने इनको अता फरमाया था, उसका कोई फायदा नहीं उठाएंगे, जिसकी वजह से ये लोग जानवर नहीं बल्कि जानवर से बदतर हो जाएंगे। इस बात से जानवर से बदतर हो जाएंगे, कल जब क़यामत के मैदान में उठाए जाएंगे, इनसे इस दुनिया का हिसाब लिया जाएगा। इस दुनिया के अंदर लोग जानवरी सिफात के साथ दुनिया जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इनको जहन्नुम में डाल देगा। जबकि जानवरों के चूंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, मिट्टी बना दिए जाएंगे। इस आयत को आप ज़हन में रखिए। आज का मेरा प्रेजेंटेशन इसी बात पे है कि तीन चीजों का इस्तेमाल, आंख, कल्ब और कान, ये 3 चीजें अल्लाह तबारक व तआला इम्तियाजन मुमताजन इंसान को अता फरमाए। अगर इनको सही तौर पे इस्तेमाल करता है तो इंसान और अशरफुल मखलूक़ात में शुमार होता है, और अगर इनको वेस्ट कर देता है तो जानवर से बदतर बन जाता है। और जब इंसान अशरफुल मखलूक़ात बन जाता है
اور یہ انسان ہو جاتا ہے تو معاشرے کے اندر کی جو خرابیاں آپ کو دکھائی دے رہی، آپ کو جو مصیبتیں اور تکلیفیں جو دکھائی دے رہی، جو چیزیں دکھ رہی، یہ ریپ کو ختم کرنا، یہ رشوت کو ختم کرنا، ہتیاچار ختم کرنا، بھرشٹاچار ختم کرنا، سلوگنز، فلمائیں بن رہی اور لوگوں کی تقریریں ہو رہی، لیکن کوئی سولوشن پیش نہیں کرتا۔ میں آپ کے سامنے سولوشن پیش کر رہا ہوں۔ جب یہ ذہن کے اندر بات پیدا ہو جائے گی تو کس طریقے سے پیس اور ہارمنی، کس طریقے سے لائف جو ہے چمکدار اور خوش بن جاتی ہے، اور کس طریقے سے سکون کی لائف بن جاتی ہے۔ شاید میں بھول جاؤں گا، ایک صرف مثال کے طور پر واقعہ بتاتا ہوں۔ جب انسان بن جاتا ہے، جب انسان کے اندر انسانی صفات آتی ہے، جب اشرف المخلوقات ہوتا ہے۔ اسی ہندوستان کا واقعہ آپ کو میں بتاؤں گا، سہارنپور کا واقعہ۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ پریشان مستند واقعہ ہے سہارنپور کے اندر۔ ہم تمام کے لیے بڑی عبرت کی اور بڑی اہم بات سننے کے لیے ہے۔ سہارنپور کے اندر وہ برٹش انڈیا کا جو وقت تھا، اس وقت میں ایک تنازع ہوا دو کمیونٹی کے بیچ میں، ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں۔ دو کمیونٹی ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں تنازع ہوا۔ ہندو اپنی زمین کا دعویٰ کر رہے ہیں میری زمین ہے، مسلمان دعویٰ کر رہے ہیں ہماری زمین ہے۔ کورٹ میں کیس گیا اور وہاں کا جج تھا انگریز گورا۔ وہ یہ بولا کہ جو ہے تم لوگ میرے پاس اتنے سارے نہیں آنا، اپنے اپنے نمائندوں کو میرے پاس بھیج دو، میں ان سے بات کروں گا اور جو مناسب فیصلہ رہے گا میں سنا دوں گا۔ تو ہندو کس کو چنے، کس کو انتخاب کرے؟ مفتی الہی بخش، مفتی الہی بخش کو وہ لوگ انتخاب کرے۔ یہ مفتی الہی بخش ہمارے مسئلے کو آپ کے سامنے ریپرزینٹ کریں گے۔ اب مسلمان گروپ نے دیکھا کہ خود بخود یہ لوگ ہی ہمارے مسلمان کو چن لیے، تو ہماری طرف سے بھی یہ کر، تو دونوں فریق کو ریپرزینٹ کرنے والا کون؟ مفتی الہی بخش۔ اس مفتی الہی بخش میں اور دوسرے عبد الرحمن، عبد الکریم، جو بھی ناموں کے ہیں، یہ بھی بات سمجھے میرے بھائی، اسلام بائی ڈیفالٹ نہیں ہے، اسلام بائی ڈیفالٹ نہیں ہے، پیدائشی موروثی نہیں ہے۔ اسلام کو اپنے اندر لانا پڑے گا، اسلام کو لانے کی محنت کرنا پڑے گا تو اسلام آئیں گا، اور اسلام جب آئیں گا تو ایسا مفتی الہی بخش ہوگا، سہارنپور کے سارے گاؤں کے ہندو بولے کہ یہ ہمارے کو ریپرزینٹ کرے گا۔ کورٹ پہ چلے گیا کیس۔ انگریز پوچھتا بتائیے مولانا کیا آپ کا وہ ہے؟ وہ مولانا بولتے کہ مختصر کرتا ہوں یہ زمین ہندوؤں کی۔ ارے مولانا آپ ڈر کے کوئی آپ کے اوپر پریشر لے کر آئے، کوئی بلیک میل کر رہے ہوں گے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، یہ حقیقت آپ بتائیے۔ بالکل حقیقت یہ ہے کہ زمین ہندوؤں کی ہے۔ پھر وہ انگریز بولتا کہ مستند واقعہ ادھر ادھر نہیں بول رہا ہوں، آپ تحقیق کریں مل جائے گا آپ کو، اگر چاہے تو میں ریفرنس میں دوں گا بعد میں بیان کر۔ اس کے بعد وہ بولتا کہ دیکھو یہاں مندر بننے والی ہے۔ وہ جواب دیتے مندر بنے جو بھی بنے یہ ان کی زمین ہے، جو کرتے کر لیں، مگر یہ زمین مسلمانوں کی نہیں ہے، ہندوؤں کی ہے۔ انگریز فیصلہ صادر کر دیتا، یہ لکھا ہوا کتابوں کے، وہ یہ لکھتا فیصلہ ہندوؤں کے اس پہ دیتا اور بولتا کہ آج مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا۔ اس قسم کے مسلمان اگر سطح اس پہ آ جائیں گے تو سارے ہندوستان کے پرابلم ختم ہو جائیں گے۔ ہم کو کسی کو گالی گلوچ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، ایسے اسلام کو، ایسے مسلمان کو پیدا کر کے بتا دو، ایسے فیصلے دنیا کے اندر آئیں گے۔ اور نتیجہ کیا ہوا؟ جب ڈگری ہو گئی تو سارے ہندو بولے ہم یہ زمین مسلمانوں کو ہدیہ کر دیتے ہیں۔ یہ وہ ہندوستان ہے جس کے اندر جب انسان پیدا ہوتے ہیں تو ایسی زندگیاں بنتی ہیں، ایسا ماحول بنتا ہے، ایسا معاشرہ بنتا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر جو ماحول اور جو معاشرہ بنایا تھا، جو سوسائٹی، اس میں ہزاروں مثالیں آپ کو اس سے ملیں گی، ہزاروں مثالیں۔ وہ کیسے ہوا؟ وہ مفتی الہی بخش نے اپنی انٹیلیجنس کو صحیح طریقے پہ استعمال کیا، کان، ناک، کان، آنکھ اور دل کو۔ یہ آج کی پریزنٹیشن یہ ہے۔ نیکسٹ یہ بھائی یہاں سے اصل سبجیکٹ شروع ہو رہا ہے جس کو ہماری سائنس کی لینگویج میں میٹا فزکس کہا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ جو دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں ان سے جو ہے الیکٹرک ریز، لائٹ ریز نکلتی ہیں۔ لائٹ ریز جو نکلتی ہیں وہ ہمارے آنکھوں کے اندر گزر کے آنکھوں کے پیچھے ایک پردہ ہوتا ہے جس کو ریٹینا کہا جاتا ہے، اس پردے پہ جا کے پڑتی ہے۔ جب وہ پردے پہ ریٹینا پہ وہ پڑتی ہیں تو وہاں پر جو ہے راڈس اینڈ کونس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ فوٹانز، جو لائٹ کے جو فوٹانز اس پہ جو پڑے تھے وہ فوٹانز الیکٹریکل امپلس پہ الیکٹرانز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ جب الیکٹرانز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں تو وہاں پر الیکٹریکل کرنٹ پروڈیوس ہوتا ہے۔ الیکٹریکل کرنٹ کس میں پروڈیوس ہوتا ہے؟ ریٹینا میں پروڈیوس ہوتا ہے۔ اور یہ الیکٹریکل کرنٹ اس کے پیچھے ایک آپٹک نرو ہوتی ہے
ایک کیبل ہوتا ہے، اس کیبل کے ذریعے سے برین میں جاتا ہے. جب یہ برین میں جاتا ہے تو برین کے اندر دیکھنے کا عمل شروع ہوتا ہے. تو ہوتا کیا ان شارٹ یہ ہوتا ہے نیکسٹ. یہ دیکھیے، یہ ساری آپ کی دنیا ہے جس کو آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اس میں دنیا کے جنگل، پہاڑ، دریا، ساری کی ساری دنیا کو آپ دیکھیے. یہ اس دنیا سے نکلنے والا نور ہے جس کو ہم لائٹ کہتے ہیں. یہ لائٹ ریز فوٹان کی شکل میں ریٹینا پہ گئے اور ریٹینا سے نکل کے یہ آپٹک نرو کے ذریعے سے الیکٹریکل امپلس بن کے برین میں گئے اور برین میں ان تمام چیزوں کا امیج پیدا ہوا. یہ سائنٹیفک فیکٹ ہے، کوئی اس کو انکار نہیں کر سکتا. اس تمام مجلس میں جو بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنے جو موجود بھی نہیں ہیں وہ سارے کے سارے اس بات کے اوپر یقین کرتے کہ یہ ایسے ہی ہو رہا ہے، اس کا کسی کو انکار نہیں ہے. کیا ہو رہا؟ یہ ساری آپ کی دنیا ایک الیکٹریکل امپلس ہے، حقیقت میں کچھ نہیں ہے. برین کے اندر کوئی لائٹ نہیں ہے، برین کے اندر کوئی روشنی نہیں ہے. برین کے اندر آپ دیکھے ہوں گے دماغ کے اندر کچھ نہیں، ڈارک اندھیرا ہے. لیکن وہاں پر دکھائی کیسے دے رہا؟ وہاں پہ کیسا دیکھ رہی کلرز کو، وہاں پہ کیسا دیکھ رہی تمام چیزوں کو؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دماغ کے اندر ایک اسپیشل صلاحیت رکھی جس کے ڈاکٹرز ابھی تک نہیں جانتے کہ کس طریقے سے اس الیکٹریکل امپلس کو، الیکٹریکل کرنٹ کو دماغ جو ہے ایک 3 ڈائمنشنل فیگر کے اندر تبدیل کر کے آپ کو دکھا رہا ہے. ایپل دکھا رہا ہے، جھاڑ دکھا رہا ہے، سونا دکھا رہا ہے، حتیٰ کہ ہم سب میرے کو دکھا رہا ہے کہ میرا کیا ہو رہا، میرا امیج آپ کے ذہن میں بنا. کیسا امیج آپ کے ذہن میں بن رہا؟ میں جو بول رہا ہوں اور جو سن رہے ہیں آپ، یہ سارے کا سارا آڈیٹری نرو کے ذریعے سے برین میں داخل ہو رہی آواز اور آپٹک نرو کے ذریعے سے میرا امیج برین میں جا رہا ہے اور ناک کے ذریعے سے خوشبو میرے برین میں جا رہی ہے، ذریعے سے میرے پاس مزہ میرے برین میں جا رہا ہے. مگر الٹیمیٹلی فائنل کیا جا رہا میرے بھائی؟ فائنل صرف الیکٹریکل کرنٹ جا رہا. سن رہے ہیں؟ الیکٹریکل کرنٹ جا رہا، کچھ نہیں جا رہا. برین کے اندر کچھ نہیں جاتا، نہ میوزک جاتی، نہ آواز جاتی، نہ امیجز جاتے، کچھ نہیں جاتا. صرف اور صرف جو جاتا برین کے اندر الیکٹریکل کرنٹ جاتا ہے. کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی سائنٹسٹ اس بات کا انکار نہیں کر سکتا. تو برین کے اندر جو چیز پہنچ رہی ہے 5 حواس خمسہ کے ذریعے سے، وہ صرف الیکٹریکل امپلس ہے. لیکن یہ میرے اللہ کی بڑی کبریائی اور بڑی شان ہے کہ اس الیکٹریکل امپلس کو برین جو ہے میوزک میں، آواز میں، ٹیسٹ میں، دیکھنے میں تبدیل کر دیتا ہے اور اس کو ہمارے پہ ادراک نہیں ہے. آ رہا سمجھ میں؟ یاد کلیئر؟ کوئی یہ سائنس کی بات بولا، کوئی غیب کی بات نہیں ہے، کوئی عقیدے کی بات نہیں ہے. ہر سارے انسان یہاں تک اس بات پہ متفق ہے.